یہ مطلب نہیں کہ تب صرف غریب ہی ہوتے ہیں اولیاء کرام، بلکہ بڑے بڑے مالدار اور دولت مند بھی اہل اللہ ہوئے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ بھی اللہ والے ہیں، تو یہ بھی تو بہت زیادہ دولت مند ہے۔ تو یہاں پر صرف یہ بات نہیں کہ دولت مند اور غریب یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے وہی اللہ والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے، جو دوڑتا ہے اللہ ہی کی طرف، جس کا منشا وہی ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، کوئی اور اس کا مقصد نہیں ہوتا، نیت خلوص اخلاص خالص اللہ کے لیے جو ہوتی ہے ہر کام کے لیے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، یا پھر کوئی اچھا عمل کر رہا ہو، اس کی نیت بالکل خالص ہوتی ہے اللہ کے لیے، یہی اللہ والے ہیں جو ریا سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی نیت نہیں ہوتی ہے بلکہ بندوں کی نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اس کام میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس کام کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، بلکہ یہ تو شرک کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے کہ بندہ اللہ کے لیے عمل نہیں کر رہا بلکہ بندوں کے لیے عمل کر رہا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، لوگ دیکھیں مجھے نیک سمجھے، وہ جہاد کر رہا ہے تاکہ لوگ مجھے مجاہد سمجھے، وہ اپنے آپ کو شہید کروانے کے لیے چاہتا ہے کہ لوگ مجھے شہید کہیں، اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے مقام اور مرتبے کے لیے جو آدمی کام کرتا ہے وہ اولیاء کرام میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو دنیا دار ہے، اور عام دنیا دار جو ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت میں بندوں کو شریک کر لیتا ہے تاکہ ان سے نفع حاصل کرے۔ تو ایسے نہیں ہوتے ہیں اولیاء کرام، بلکہ اولیاء کرام کی مثال ہی جدا گانا ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ والے ہیں، اور اس کے اندر بھی کوئی جمال والا ہوتا ہے، کوئی کمالی ہوتا ہے، جو جلالی ہوتا ہے، کوئی جمالی ہوتا ہے۔ تو جو جلالی ہوتا ہے ان کی فطرت کے اندر، ان کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر جلال ہوتا ہے، غلط دیکھتے ہیں تو ناراضگی اور غصہ امڑ آتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا ہے۔ تو یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص آیا اور آ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یہاں پر اس دہلی کے اندر حالات ایسی عجیب و غریب ہے، کوئی بھی کام تیزی سے نہیں ہوتا، بڑا سستی کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس شہر کے اندر جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ اس کام میں سست ہے، اس وجہ سے یہاں کے کام سست چلتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے وہ اللہ کا بندہ، میں بھی تو دیدار کروں، وہ کون ہے قطب جس کا میں بھی دیدار کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر وہ خربوزے بیچ رہا ہوگا، اس سے ملاقات کر لینا۔ تو شہر کے فلاں علاقے میں گئے، جا کر اس سے ملاقات کی تو وہ خربوزے لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نوجوان تھا، وہ گیا وہاں پر، جا کر پوچھا کہ خربوزہ کتنے میں؟ اس نے کچھ ایک آنا یا کچھ وزن کی قیمت بتا دی، تو اس نے لیا، لے کر کاٹا، کاٹ کر کھایا، کھا کر کہا کہ یہ نہیں چاہیے۔ دوسرا لیا، چکا، کہا کہ یہ بھی نہیں چاہیے۔ سارے جتنے تھے وہ تمام خربوزوں کو تھوڑا تھوڑا چکر کہا کہ نہیں میں جیسا چاہ رہا ہوں یہ نہیں ہے، چھوڑ کے ہٹ گیا۔ تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ جو بندہ ہے جو اللہ کے ولی ہیں، وہ قطب ہیں، لیکن انہوں نے ایک آنا بھی نہیں لیا اور اتنے سارے خربوزے اس نے خراب کر دیے، تب بھی بالکل نرمی کے ساتھ چھوڑ دیا کہ نہیں اب یہ بیچارہ کو جیسا چاہیے وہ مل نہیں رہا ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے، یہ بھی اہل اللہ کی ایک قسم ہوتی ہے۔ کچھ دن گزرے، کام بہت تیزی سے ہونے لگے، ہر چیز بہت تیزی کے ساتھ ہونے لگی، تو آ کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ پہلے تو آپ نے بتایا تھا کہ وہ بہت سست ہوتے ہیں، تو قطب کی وجہ سے وہاں کے معاملات بھی سارے شہر کے سست ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی قطب بدل گیا ہے، اللہ نے کسی اور کو قطب بنا دیا ہے، اس وجہ سے کام کے اندر تیزی آ گئی۔ نے پوچھا کہ کون ہے، اب کون ہے قطب، میں ان کا بھی دیدار کروں، ان سے ملاقات کروں؟ تو کہا کہ وہاں پر وہ شیرینی بیچتے ہیں، وہ کوئی ٹھنڈی اور شیریں چیز وہاں پر بیچتے ہیں، فلاں مقام پر ہے وہ قطب، اگر تمہیں ملنا ہے تو وہاں چلے جاؤ۔ وہ فوری دوڑا دوڑا گیا وہاں پر، جا کر وہ ساری چیزیں شیریں چیزیں تھیں، اس نے اٹھایا ایک گلاس، اٹھا کر پیا، پی کر کہا کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے، اس کو پھینک دیا، یہ تو اچھا ہی نہیں ہے۔ دوسرا اٹھایا تو اس نے ایک زور سے اس کے اوپر ایک جھانٹا دیا، تھپڑ جیسا کہتے ہیں نا، مار کر کہا کہ کیا ہے، کیا مجھے خربوزہ والا سمجھ رکھا ہے کہ جو ہے پھینکتے جائیں گے باری باری ساری چیزیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ فوری سے ڈر گئے کہ یہ کیا بات ہے، کام بھی اتنا اسپیڈ میں ہو رہا ہے، شہر کے حالات بھی جو کام بولے وہ تیزی سے گزر جاتا ہے، لیکن یہاں پر پھینک دیتے ہیں تو ان کو جلال آ جاتا ہے کہ نہیں کیا مجھے خربوزے والا سمجھا ہے کہ تم ایسا پھینکتے رہو گے اور میں دیکھتا ٹھہروں گا، میں وہ نہیں ہوں۔ تو یہ بھی ولی ہیں، وہ بھی ولی ہیں۔ تو کسی کے اندر جمال ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی بخشش، مہربانی، کرم نوازی، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ غلطی ہوئی کیسا۔ تو ہر ایک کا ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو اہل اللہ کا بھی ہوتا ہے۔ تو سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت سیدنا سید معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایسے پیارے اور ایسے اللہ کے ولی ہے جن کے اندر جمال ہی جمال، ان کے اندر جمال ہے۔
اور اگر جلال آتا ہے تو مسلمانوں پر جلال نہیں آتا بلکہ کفر پر جلال آتا ہے. کافروں پر بھی نرمی ہے لیکن کفر جب اچھل کر آتا ہے تو آپ برداشت نہیں کرتے, اسی وقت اس کو قید کر کے رکھ دیتے ہیں. جیسے ہی کوئی کفر اچھل کر آتا ہے وہ اپنا ظہور دکھاتے ہیں, وہ اپنا جلوہ دکھاتے ہیں, وہاں پر روکتے ہیں, تھامتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہاں پر مقرر کیا ہے. 800 سال سے ان کی حکومت چل رہی ہے, وہ حاکم ہے یہاں کے, انہی کا قبضہ ہے اور وہ حکومت چلا رہے ہیں. یہ سب تو آنا جانا ہے. وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزمانا ہے کہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے. ہم بھی آزمائش میں ہیں, ہمیں بھی وقت دیا گیا ہے برتنے کے لیے. تو ایسے ہی مصیبتیں آتی رہیں گی, کبھی CAA کے نام سے, NRC کے نام سے, کبھی موب لنچنگ کے نام سے, کبھی جو ہے حکومت ہمارے لیے جو ہے ساری چیزیں فیسلٹیز ختم کرنا, ہمارے شہروں کی, ہماری بستیوں کی حالتیں خراب کرنا. ابھی تو نیا مسئلہ حجاب کا کہ مسلم خواتین ابھی حجاب شروع کری. اس طرح سے 1400 سال کا طریقہ ہے, کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, نہ کوئی اور کتاب سے لیا گیا ہے. خالص قرآن مجید کا حکم ہے جس کے اوپر مسلم لڑکیاں, مسلم خواتین اس پر عمل کرتی ہیں. اس کے اوپر بھی شیطانیت, یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جو آدمی ڈر گیا, جھک گیا اور نیچے گر گیا تو وہ گر گیا, اور جو مقابلے کے لیے ٹھہر گیا تو وہ کامیاب ہوا. تو غریب نواز یہاں پر آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا ہے. بڑی طاقتیں تھیں اس وقت کی, پرتھوی راج کی طاقت کوئی معمولی طاقت نہیں تھی, بہت بڑا ہند کا راجا تھا. تو اس سے علاوہ کھنڈے راؤ ہے, وہ بھی بہت بڑا بادشاہ تھا. دہلی پر کھنڈے راؤ کی حکومت, اور پھر راجستھان کے اتنے پورے علاقے میں پرتھوی راج کی حکومت. لیکن آپ وہاں پر نہ گھٹنے ٹیکے نہ ٹیکے, بلکہ ان سب کو گھٹنے ٹکا دیا, قدم ان کے پورے لڑکھڑا گئے. وہ کام کیا غریب نواز, اور ایسے انداز میں کام کیا کہ لوگ آتے گئے, جوخ در جوخ اسلام قبول کرتے چلے گئے. اپنے اخلاق کو بھی پیش کرتے رہے, اپنے کردار کو پیش کرتے رہے, اپنی نرمی کو پیش کرتے رہے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو پیش کرتے رہے. کیا لے کر آئے تھے غریب نواز؟ جب حکم رسول ہوا کہ جاؤ ہند کی طرف اسلام کو پیش کرنا ہے, تو وہ قرآن مجید لے کر آئے تھے, وہ ایک لوٹا لے کر آئے تھے, وہ ایک عصا لے کر آئے تھے. کوئی ہتھیار, تیر, تلوار, لاٹھی, ڈنڈا لے کر نہیں آئے تھے یہاں پر کہ ان لوگوں کو مار کر سدھارنا ہے. نہیں, مار کر سدھارنے والا کام نہیں کرے, قرآن مجید کو پیش کیا. وقت پر اذائیں ہوتی تھی. آج جس چیز کے اوپر وبال مچ گیا, اللہ اکبر کی صداؤں پر ایوان ہل گئے کفر کے, وہی صدائیں تھیں جو ہند کے اندر جب آئے, داخل ہوئے, تو جو غریب نواز نے صدا لگائی. جیسے جیسے قافلہ ہمارا ہند کے اندر آتا رہا, وہ لاہور سے ہوتا ہوا, دہلی سے ہوتا ہوا, ہمارا قافلہ جو افغانستان سے نکلا اور اس سمت میں آیا, اور پھر دریائے گنگا کے کنارے ہم نے نمازیں پڑھی, وہاں پر وضو کیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, بلند آوازیں ہوتی رہی. ہند میں اللہ کا ذکر چھڑا. وہ ایک نغمہ تھا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ ذکر کی آواز آنے لگی. یہاں پر کہاں یہ علاقوں میں ذکر تھا, کہاں پر اللہ کو پوجنے والا تھا, کون تھا جو ایک رب کی پرستش کرتا, وہ کون سا گروہ تھا جو آیا ہند کے اندر اس شان سے آیا کہ بھیجنے والے کوئی اور نہیں, جن پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی, جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی. وہ امام الانبیاء ہے. وہ امام الانبیاء نے اپنے خاص کو بھیج دیا کہ جاؤ ہند کے اندر دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے, لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے. ایک پاکیزہ, ایک مقدس, ایک اہم ترین کام جو انبیاء کا کام ہوتا ہے, وہ کام انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, اے امت محمدیہ, تم بہترین امت ہو. تم نیکی کی حکم دیتے ہو, اچھائی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو, ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہی کام تھا, لوگوں کو برائی سے روکنا. تو کیا کیا برائیاں تھیں یہاں پر, کیسے کیسے غلط کام ہوا کرتے تھے. ان کفرستان کے اندر جو غلط کام ہوتے تھے, ان کاموں کو روکنے کی جو ذمہ داری دی گئی, وہ غریب نواز کو دی گئی ہے. اچھائی کو پھیلانے کا حکم, کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کا حکم, یہ حکم لے کر آئے ہند کے اندر. اور یہاں پر اتنی مشکلیں تھیں. آج اگر کوئی جادوگر ہمارے سے مقابلہ کرے تو ہم نہیں ٹھہر سکتے اس کے سامنے, کیونکہ ہمارے اندر روحانیت کی کمی ہے. ہماری نمازیں ہم خود جانتے ہیں کہ ہماری نمازوں کا حل کیا ہے. ہم نماز پڑھتے تو پتہ نہیں کدھر کدھر کو ذہن پھرتا ہے,
کون سے حسابات جو رکے تھے وہ آ جاتے ہیں، کہاں بھولی ہوئی چیزیں وہ یاد آتی ہے، تو شیطان نہ جانے کن کن خیالات میں کر دیتا ہے، وسوسوں سے بھری ہوئی ہماری نمازیں، اور وہ جائے ہند کی نماز، کیا نماز تھی۔ ایک مرتبہ ایک غریب آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں مقروض ہوں، میری مدد فرمائے۔ آپ نے فوری سے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، مصلی اٹھایا تو وہاں پر ہیرے پڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ لے جا، یہ تیرا قرض ادا ہو جائے گا، وہ اس کو عطا کر دیا۔ تو یہ نوازتے ہیں، نوازتے ہیں۔ میں اپنی بات خود کیوں نہ عرض کر دوں آپ سے کہ معاملہ یہ تھا کہ کچھ سال قبل میری بالکل حلق میرا بند، مجھے بات چیت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس زمانے کی بات جب ہم مسلسل 4 بیانات ہوتے تھے، 4 بیانات روزانہ، ابھی تو بیانات کا اتنا سلسلہ نہیں ہے، کم ہے، تو مسلسل جو بیانات ہیں اور یہ نعتیں پڑھنا ہے، مختلف لوگوں سے گفتگو بات چیت، اس کا اثر اتنا زیادہ ہو گیا کہ حلق بیٹھ گیا اور بالکل آواز نہیں آتی، نام و نشان کو میری آواز نہیں، جیسے میں گونگا ہوں۔ میرے پاس بک ہوتی، اس میں سے میں کچھ لکھ لیتا اور لکھ کر بتاتا، کچھ بھی پوچھنا ہو، پھر وہ اگر کچھ کہتے تو پھر میں سن لیتا۔ اس طرح سے سب سے بات چیت چل رہی تھی۔ میں شہر کے ڈاکٹرز کو بتایا، میں اپنا مرض بتایا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو بتایا، حلق کے، ENT کے، انہوں نے کہا کہ یہ دوا کھائیں، کوشش کریں۔ میں نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ کہا حلق کے اوپر کے حصے میں گٹھا آ گیا ہے، بڑا سا گٹھا آ گیا ہے، اس کو جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح دواؤں سے وہ ہٹ جائے وہاں سے۔ بڑی کوششیں کی ڈاکٹروں نے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے، لیکن کامیابی نہ ملی، ناکام رہے ڈاکٹر۔ پھر کہا کہ ایک ہی علاج ہے، آپریشن، اور اس کے بعد کہا کہ آپ نے دستخط کر دینا ہے، اور اس بات پر دستخط کرنا ہے کہ آپریشن کے بعد اگر بات چیت مائی ہمیشہ کے لیے چلی جائے، حلق ہمیشہ کے لیے کام کرنا چھوڑ دے، گفتگو نہ ہو، تو آپ خود اس پہ ریسپانسبل رہیں گے، اس بات پر دستخط کریں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسے چیز پر دستخط نہیں کروں گا، یہ دواخانے میں میرا علاج نہیں ہو رہا ہے، یہاں سے دوسرا تیسرا کسی دواخانے میں بھی علاج نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں کسی اور کا کام نہیں کرتا ہوں، آدمی جہاں کا نوکر ہے وہیں پر تو سیٹ کو پوچھتا ہے کہ ہاں ہماری ضرورت ہے پوری کی جائے، جاب جہاں کرتے ہیں وہیں پر تو پوچھتے ہیں نا کام کے لیے کہ بھائی ہمارے لیے کچھ کیا جائے، ہماری گھر کی یہ ضرورت ہے، ہماری یہ ضرورت ہے۔ کیسا دیکھا ہے آپ نے، ورکر جو ہوتے ہیں کام کرنے والے، کس سے پوچھتے ہیں؟ جس سیٹ کا کام کرتے ہیں، جس کے پاس کام کرتے ہیں، جو کمپنی میں کام کرتے ہیں، انہی کو کہتے ہیں کہ ہماری حاجت پوری کریں۔ میں نے کہا کہ میں کام کس کا کر رہا ہوں؟ میں کام غریب نواز کے مشن پر کر رہا ہوں۔ میں کیوں یہاں کے ڈاکٹروں سے جا کر اپنے علاج کے لیے گوں؟ میں سیدھا چلا، میں بریلی چلا، بریلی کی بارگاہ میں حاضرہ دیا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، وہاں سے سیدھا پہنچا اجمیر معلیٰ، اور اس وقت بھی راستے میں کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک پیپر ہوتا جس سے کوئی بات کرنا ہوتا، لکھنا ہوتا، میں لکھ کر بتا دیتا، نہیں بات کر پاتا۔ وہاں گیا اور جا کر رات کا آخری پہر تھا، آخری پہر تھا، میں بارگاہ غریب نواز میں تھا، اور میں پھر رو رو کر منقبت پڑھنا چاہا تو میرے حلق نے ساتھ نہیں دیا، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں بھی تو تمہارے در کا مانگتا ہوں، میں بھی تو تمہارے آستانے پر حاضر ہوں، اے خواجہ میری بھی جھولی بھر دے، میرا بھی حلق کا مرض دور کر دے۔ میں گونگا بننا نہیں چاہتا، میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں تبلیغ اسلام چاہتا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ میں دعا کرتا رہا، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، خواجہ کا وسیلہ لیتا رہا۔ بس کیا تھا، وہاں سے کسی نے لا کر مجھے کچھ لا کر سندل پیش کر دیا، الحمدللہ میں سمجھ گیا کہ میرا علاج اسی کے اندر ہے۔ وہ سندل لیا، حلق میں جہاں پر گٹا تھا وہاں پر انگوٹھے سے لگانا تھا کہ چکٹ پانی پورا منہ سے نکلتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا مرض دفع ہو گیا، ختم ہو گیا مرض۔ اور آج بھی الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج بھی خواجہ ہند کی ترانے گاتا ہوں، انہی کا نغمے پڑھتا ہوں، انہی کا صدقہ ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ آج اس وقت ہم سنی مرکز نامپلی میں جمع ہیں۔